بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق اللہ ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ حضرت سیدنا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور ایک زانی عورت کا ہے جس نے اپنے ناجائز بچے کا الزام حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پہ لگوایا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین اپنا دربار لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی بھی وہاں موجود تھا۔ لوگوں کے مسائل اور مقدمات سنے جا رہے تھے کہ اچانک سے دربار کے باہر سے ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کو دربار کے اندر بلانے کا حکم دیا کہ اس عورت کو اندر بلایا جائے جو باہر اتنی چیخو پکار کر رہی ہے۔ اس عورت کو اندر بلا لیا گیا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت ہی نیک حکمران تھے اور نبی کریم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت اور ان کی شریعت طیبہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ اے عورت، تجھے کیا ہوا؟ تو کیوں اتنی چیخو پکار کر رہی ہے؟ تو کیوں اتنی رو رہی ہے اور کیوں اتنا واویلا کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اے سلطان، میری کوکھ میں جو بچہ ہے، ایک شخص نے میرے ساتھ غیر شرعی کام کیا، میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے اور مجھے حمل ہو گیا۔ اب میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، مگر میں جب اس شخص کے پاس گئی تو اس شخص نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ مان نہیں رہا کہ یہ بچہ اس کا ہے۔ سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، جو کہ اللہ کے ولیوں کو ماننے والے تھے اور وہ خود بہت بڑے بزرگ تھے، شریعت مصطفیٰ پر سختی سے عمل کرنے پہ کارگن تھے، جن کی حکومت عدل و انصاف، رحم دلی اور رعایا میں بہت مشہور تھی، جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے میرے ہوتے ہوئے کہ جس کی حکومت شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چل رہی ہے، جس کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص، کوئی بندہ ایسا غلیظ کام کرے تو مجھ کو اس کا نام بتا، ابھی نہ اس کی گردن اڑا دوں تو پھر کہنا۔ وہ مکار عورت سلطان کی بارگاہ میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی اے سلطان، آپ سن نہیں پائیں گے، آپ کے اندر اتنی ہمت اور سخت نہیں ہوگی کہ آپ اس شخص کو سزا دے پائیں جس کا میں بیان کرنے والی ہوں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو بیان تو کر، تو بول تو صحیح، تو دیکھ میں اس بندے کا حشر کیا کرتا ہوں، میں اس بندے کی گردن نہ اڑا دوں تو پھر کہنا۔ جب عورت نے اس شخص کا نام لیا تو دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت نے کہا سلطان، یہ بچہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ ناجائز کام کیا، ناجائز عمل کیا اور یہ بچہ اس کا ہے، مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ سلطان کے اوپر ستہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگے یہ عورت میرے پیر کے مطابق ایسی بات کہہ رہی ہے۔ فرمانے لگے تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پیر کے خلاف یہ بات کہتے ہوئے؟ تجھے شرم نہ آئی؟ تیری زبان بند نہ ہو گئی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ واقعی حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس بچے کا باپ ہے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ بھی حاضر ہو گئے، 4 بندے کھڑے ہو گئے گواہی دینے کے لیے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے
کیا تم گواہی دیتے ہو جو عورت یہ کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ گواہ کہنے لگے جی حضور، ہم نے اس کو خود دیکھا ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں جاتے ہوئے، اور یہ بچہ اسی کا ہے، لیکن اب وہ یہ مان نہیں رہا۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے۔ وہ عورت بولنے لگی بلاؤ اب ان کو، دیکھتی ہوں کہ اب تم اسے سزا دیتے ہو کہ نہیں۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک بندے کو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھیجا۔ اس بندے نے کہا کہ کرم فرمائیں، حضرت خواجہ بختیار کاکی جو اب بہت ضعیف ہو چکے تھے بہت ہی مشکل سے دربار میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی وہ حاضر ہوئے تمام لوگ ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اے لوگو بیٹھ جاؤ، میں آج اس دربار میں پیر بن کے نہیں بلکہ ایک مجرم بن کر آیا ہوں، اور مجرموں کے ساتھ یہ سلوک روا نہیں ہے، بیٹھ جاؤ۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے کہ عالی جا، یہ عورت آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور یہ فرمانے لگے کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں اس عورت کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا، وہ وقت بھول گئے جب لوگوں کو تہجد کے وقت بھیج کر مجھے اپنے یہاں بلایا کرتے تھے اور میرے ساتھ اپنی راتیں رنگین کیا کرتے تھے۔ اب جب بچہ پیدا ہونے والا ہے تو تم ماننے کو تیار ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھو گواہ بھی موجود ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے آسماں کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ الہی میں فریاد کی کہ اے مولا، اگر تو اسی حال میں میرے سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ پھر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سلطان سے عرض کیا کیا ایک دن کی مہلت مل جائے گی؟ مجھے ایک دن کی مہلت دے دو، صبح دوبارہ دربار لگا لینا اور فیصلہ اپنا سنا دینا۔ سلطان نے دربار برخاست کر دیا اور ایک دن کی مہلت دے دی، اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دربار سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ پھر آدھی رات کا وقت ہوا اور خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے اور مصلی پر بیٹھ گئے اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے مولا، بے شک عزت اور ذلت دینے والا تو ہی ہے، اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا اور دکھی دل سے اپنے پیر حضرت خواجہ غریب نواز کو یاد کرنے لگے، اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو اس وقت حیات تھے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ اے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، گھبرانا نہیں، میرا انتظار کرنا، میں صبح دربار میں پہنچ جاؤں گا۔ سلطان سے کہنا کہ میرا انتظار کرے۔ پھر جب صبح ہوئی خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انتظار میں لگے ہوئے تھے۔ اسی دوران جب سلطان نے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے سوال کرنا چاہا کہ خواجہ غریب نواز سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ منہ سے تو کچھ نہ کہہ سکے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف غصے سے دیکھا کہ اے عورت کی کوکھ میں پلنے والے بچے، تیری ماں قطب الدین خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگاتی ہے، تو ان سب کو سچ بتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بھلا کوکھ میں پلنے والا بچہ بھی کبھی گواہی دیتا ہے؟
آپ سرکار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، چپ کر بدکار عورت، اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ارشاد فرمانا ہی تھا کہ اس عورت کے پیٹ سے اتنی تیز اور صاف آواز آئی، ادھر موجود سبھی لوگوں نے وہ آواز صاف صاف سنی۔ بچے نے پیٹ میں کہا کہ السلام علیکم حضور، میری ماں کا بیان بالکل غلط ہے اور یہ بڑی حرام کار اور جھوٹی عورت ہے۔ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ کے دشمنوں نے اسے سکھا کر بھیجا ہے تاکہ ان کی عزت لوگوں کے سامنے گر جائے۔ بچے کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سبھی لوگوں کو بہت حیرت ہوئی اور اس عورت نے جھوٹ بولنے اور الزام لگانے کا اعتراف کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما اور دربار سے باہر جانے لگے۔ سلطان شمس الدین رحمت اللہ علیہ ان کے پیچھے بھاگے اور عرض کرنے لگے کہ عالی جا، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا، بختیار کاکی میرا تھا، تیرے حوالے کیا تاکہ تو ان سے فیض حاصل کرے اور تو ان کی عزت کرے۔ تیرے سے یہ کام نہیں ہوا، اس لیے میں واپس انہیں اجمیر لے کر جا رہا ہوں۔ سلطان نے عرض کیا کہ عالی جا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر ہی انہیں یہیں رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مان گئے تو بختیار کاکی سے فرمایا، اب تو ان کے پاس رہے، انشاءاللہ قیامت تک کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور تیری رسوائی کا سبب نہیں بنے گا۔